नाज़रीन, मैसिव मोबिलाइजेशन देखी जा रही है पर्शियन गल्फ के अंदर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के अंदर। ईरान अपने जो नेवल एसेट्स है वो वहां पर डिप्लॉय कर रहा है क्योंकि खतरात जो है इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं। अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अपने आप को पोजीशन कर चुका है उस रेंज में कि जहां से ईरान पर हमला लॉन्च हो सकता है। और ये देखें, बात तो चंद मिनट्स की है, मतलब चंद मिनट ही होंगे ना, 1-2 मिनट ही होंगे, वहां से हमला लॉन्च होगा तो 1-2 मिनट के अंदर अमेरिकी जो मिसाइल्स हैं या अमेरिकी जेट्स हैं वो ईरान के ऊपर हिट कर रहे होंगे। तो इसलिए अब ईरान जब अपनी मैक्सिमम तैयारी के अंदर है और उसके जनरल्स भी इस वक्त बटन दबाने के लिए जब वो तैयार बैठे हुए हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, ऑर्डर्स जो है वो दिए जा चुके हैं। और लेकिन अब जब वो गल्फ के अंदर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के अंदर एक बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है क्योंकि यहां पर एक खतरा है एक बड़ी जंग का। और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को अगर बंद करना है तो उसके लिए पहले से जब तैयारी होनी चाहिए। तो एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन कैरियर्स, यानी जहां से बड़े घातक ड्रोन जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं यूएस के नेवल एसेट्स की तरफ, तो वो सारा इस वक्त किया जा रहा है। और जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो यूएई से सामने आ रही है। अमारात से बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट जारी हुई है। अमारात ने यह अनाउंस किया है, कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है और रिफ्यूज किया है कि हम ना ही अपनी एयर स्पेस देंगे, ना ही अपनी बेसेस देंगे और ना ही कोई लॉजिस्टिकल सप्लाई सपोर्ट अमेरिका और इजराइल को देंगे। ये यूएई की जानिब से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ गई है। जाहिर है उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को असेस किया है। देखें, यमन यूएई के बिल्कुल सामने ईरान है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस में यूएई भी तो आता है। बिल्कुल सूट नहीं करता किसी को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना। तो जॉर्डन की गवर्नमेंट को भी जरा विजडम का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें भी ये मौका है कि पीछे हट जाना चाहिए, वगरना ये जो दाग है ये हमेशा लगा रहेगा। इस वक्त मुझे बताएं कि यूएई भी पीछे हट गया, कौन सा मुल्क है जो ईरान के खिलाफ जा रहा है? भाई सब तो फिर पीछे हट गए। तो एक जॉर्डन की गवर्नमेंट ही है ना जो इस वक्त अपनी बेसिस पेश कर रही है और इजराइल की तरफ जाने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए भी इस वक्त जब तैयार है। किस विजडम के साथ, किस लॉजिक के साथ, किस पॉलिसी के साथ? अगर आप फलस्तीनियों की मदद इसलिए नहीं कर सके कि हम कुछ कर नहीं सकते और हम तो बस न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो फिर ईरान के मामले में आप न्यूट्रल क्यों नहीं रहते? कोई लॉजिक बताया ना, पॉलिसी क्या है? जब बात फलस्तीनियों की आती है तो कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं और हम जंगों में इजाफा नहीं करना चाहते, हम तो डिप्लोमेटिक रास्ता लेना चाहते हैं। तो फिर ईरान के मामले में अपनी बेसिस जो वो क्यों दी जा रही हैं? तो जॉर्डेनियन रिजीम को भी चाहिए। अभी सऊदी अरेबिया की वैसे मुलाकात हुई है और चूंकि सऊदी अरेबिया इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है ईरान के लिए, और उसकी वजह है नाज़रीन, सब ये असेस कर रहे हैं कि ईरान पर जंग उसके अच्छे नताज नहीं आएंगे। ईरान की रिजीम जो है वो उसने पहले भी डायलॉग ऑफर किया और इन सालों में तो हालात बहुत बदल गए हैं। जब से चाइना ने दोस्ती करवाई है, फिर वो जो जब आपका कम्युनिकेशन होती है तो बहुत सारी गलत फहमियां जब वो दूर हो जाती हैं। ईरान ने आप देखें कि इनकी वजह से न्यूक्लियर नहीं बनाया और आज उसके लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया। तो ईरान जो है वो उसने हर तरह से कॉपरेशन जो वो करने की कोशिश की है। तो सऊदी अरेबिया की बहुत सारी गलत फहमियां दूर हुई हैं, टर्की की बहुत सारी गलत फहमियां दूर हुई हैं, कतर इस वक्त ईरान के सपोर्ट में है और जंग नहीं चाहता है। तो जॉर्डन को भी जो है वो पीछे हटना चाहिए, वगरना देखें जो भी इस जंग में जाएगा उसके लिए बैकलैश आ सकता है। इजराइल जो है उस वक्त एक लिस्ट दे रहा है अमेरिका को ईरानी हाई ऑफिशियल्स के हवाले से कि किन किन को टारगेट करना है। ये लिस्ट जो है वो इस वक्त कंपाइल की जा रही है। यमन में भी मोबिलाइजेशन जो है वो देखी जा रही है। यमन अपने मिसाइल्स दिखा रहा है और अभी उन्होंने कुछ वीडियोस जारी की हैं जिसमें उन्होंने वो मिसाइल्स दिखाए हैं जिन्होंने बरतानिया का जो शिप है उसको रेड सी के अंदर निशाना बनाया था। तो इस मौके के ऊपर उन्होंने ये मिसाइल्स शो किए हैं और बताया है कि वो मजीद शिप्स को अटैक करने के लिए तैयार है। फिर एक वीडियो के अंदर उन्होंने ये बताया कि कमिंग सोन, बहुत जल्दी जो वो शो शुरू होने वाला है। तो चाइना से भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त चाइना में कुछ डेवलपमेंट्स पर लगी हैं। वो ये है कि चाइना की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, जो टॉप के जनरल्स हैं, मिसाल के तौर पे वो पर्सनैलिटी जो सेकंड टू प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, यानी चाइना की जो दूसरी मोस्ट पावरफुल शख्सियत है, और कुछ दीगर मिलिट्री ऑफिशियल्स जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल है, उन सबको जब वो हटा दिया गया है और एक साथ जब वो हटाया गया है और उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है। तो काफी दुनिया में सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये क्यों हुआ है, और ताइवान कह रहा है कि हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये जो इतनी बड़ी तब्दीली चाइना में हुई है
یہ ہو سکتا ہے تائیوان سے ریلیٹڈ ہو، کیونکہ تائیوان کے حوالے سے کوئی ڈیسائسو ایکشن لینے سے پہلے پریزیڈنٹ شی اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں وہ لائل ہوں اور کمیٹڈ ہوں، کیونکہ ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے نیوکلر جو سیکریٹس ہیں وہ امریکہ کو دیے ہیں، تو اس لیے ان کو جب ریموو کیا گیا ہے۔ اور ایک جو جنرل ہیں وہ پریزیڈنٹ شی کے 50 سالہ پرانے دوست ہیں، ان کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے۔ تو پھر جہاں پر نیشنل انٹرسٹ آتے ہیں تو پریزیڈنٹ شی نے میسج دیا ہے کہ پرانی دوستیاں بھی پھر بہت جب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام جو مطلب بہت پاورفل شخصیات سمجھی جاتی ہیں اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ اچھا جناب علی، بہت ساری ڈیولپمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک ڈیفرنٹ ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کر آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کر۔ اگر ہم ملٹری لاجک میں دیکھیں، اگر ہم یو ایس جو ملٹری ایکسپرٹس وارن کر رہے ہیں، اگر ہم اس ساری جنگ کے سینیریو کو دیکھیں تو امریکہ کے لیے یہاں پر جنگ کرنا بنتی نہیں ہے۔ دیکھیں ایران کے ساتھ وہ معاملات کو جب طے کر سکتے ہیں تو کسی بھی حوالے سے جنگ کرنا یہاں پر بنتا نہیں، کیونکہ اس میں امریکہ کو بہت نقصان ہوگا۔ لیکن ایک خطرہ ہے کہ امریکہ یہاں پر حملہ کرے گا، اس کی وجہ ناظرین یہ ہے، اس کی ایک ریلیجیس وجہ ہے۔ یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت نظر آ رہی ہے جس میں 3-4 بڑی شخصیات ہیں جو فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے، تو وہ جو اسرائیل کی ریلیجیس سارا نیریٹو ہے اس کو وہ سپورٹ نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ مثال کے طور پہ پیٹی ہیجسٹ جو کہ پینٹاگن چیف ہے اور اس وقت بہت بڑا سپورٹر ہے کہ ایران پر حملہ ہونا چاہیے، یعنی جے ڈی وینس، مارکو روبیو اور پیٹی ہیجسٹ یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہو۔ سٹیو وٹکاف یہ کہہ رہا ہے کہ ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں نیگوسیشنز کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ تو پیٹی ہیجسٹ یہ کہہ رہا ہے پینٹاگن چیف ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اب پیٹی ہیجسٹ کی ایک سپیچ جو اس نے 2018 میں کی تھی اس وقت امریکہ میں ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ اس میں پیٹی نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر 3rd ٹیمپل بنے گا، ہم 3rd ٹیمپل یہاں پر بنائیں گے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں، ایک شخص جو سب سے پاورفل عہدے کے اوپر ہے اور اس کا ورلڈ ویو کیا ہے اور اس کا ویو ریلیٹڈ ٹو ریجن کیا ہے اور ریلیٹڈ ٹو اسرائیل کیا ہے، یعنی اسرائیل کا جو ریلیجیس نیریٹو ہے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ سمجھتا ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی اس کی سپیچز ہیں، میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ جو شیئر کرتا ہوں۔ پینٹاگن چیف سجیسٹڈ نیو ٹیمپل کوڈ بی بلٹ آن ٹیمپل ماؤنٹ، یہ جہاں پر ویسٹرن وال اور مسجد اقصی اور یہاں پر وہ تیسرا ٹیمپل بنانے کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ نو ریزن وائی دا ری اسٹیبلشمنٹ آف دا ٹیمپل از ناٹ پاسبل، کیا ایسی وجہ ہے، کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں کہ وہاں پر ٹیمپل نہ بنے، وہاں پر ہر صورت بنے گا۔ اور یہ رائٹ آف دا پیپل آف دا اسرائیل ہے، یہ اسرائیل کے لوگوں کا حق ہے کہ یہاں پر جو ہے ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل بنے گا۔ پیٹی ہیجسٹ سیز اباؤٹ ٹیمپل کہ اٹ کوڈ ہیپن، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ڈینجرس بات ہے جب آپ پریگمیٹزم میں جاتے ہیں، امریکن نیشنل انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر جنگ کرنا بنتی نہیں ہے۔ ہاں جیسے انہوں نے اندر سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک اندر سے رجیم گر جاتی تو اس سے امریکہ پر حملہ تو نہیں نہ ہونا تھا، لیکن اس طرح سے اٹیک کر کے جس میں امریکہ پر اٹیک ہوگا جوابی، تو اتنی بڑی قیمت امریکن نیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی فائدے میں نہیں ہے۔ تو لیکن خطرہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر تیسرا ٹیمپل بنے گا، یعنی وہ گریٹر اسرائیل کی تھیری کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تیسرے ٹیمپل کی تھیری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو تیسرا ٹیمپل تب بنے گا نا جب اس ریجن کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، جب اس ریجن میں کوئی طاقت بھی نہیں بچے گی، نہ حزب اللہ ہوگی، نہ ایران ہوگا، نہ کوئی دوسرا ہوگا۔ دیکھیں عرب ملٹریز تو اسرائیل سے نہیں لڑ سکتی، چاہے اسرائیل آج ہی تیسرا ٹیمپل بنا لے۔ تو تیسرا ٹیمپل انہوں نے تب بنانا ہے جب وہ شام کا ایریا بھی لے لیں گے، لیبنان کا ایریا بھی لے لیں گے، باقی ایریا بھی لے لیں گے، تب تیسرا ٹیمپل بنانا ہے نا، جب ویسٹ بینک بھی لے لیں گے۔ تو ایران کہیں نہ کہیں ان کے لیے ہرڈل تو ہے، تو تیسرا ٹیمپل تب بنے گا نا جب یہ ساری رکاوٹیں ہٹائی جائیں گی۔ گریٹر اسرائیل بنے گا تو تیسرا ٹیمپل بنے گا۔ تو وہ اس چیز سے اٹیچ ہیں اور اس کو پورا کرنے کی سپورٹ کرتے ہیں، اور جو اسرائیل ہے اور اسرائیلی لابی ہے وہ بھی یہی بات کنوے کر رہی ہے کہ ہمارا جو گریٹر ڈریم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ہی ہیں۔ آپ نے وہ رپورٹ دیکھی تھی امریکی میڈیا کی جس میں ٹرمپ کو مسایا یہ کہہ رہے تھے، اسرائیلی لابی ان کو مسایا کہہ رہی تھی کہ جو کام ہم کئی 100 سال سے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ ہی کروائیں گے۔ اور اسی سپیچ میں پیٹی ہیجسٹ نے یہ بھی کہا کہ 1917 میں ایک معجزہ ہوا تھا، 1948 بھی ایک معجزہ تھا، 1967 بھی، 1967 بھی ایک معجزہ تھا، اور 2017 بھی ایک معجزہ تھا، اور آگے بھی ایک معجزہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیسرا ٹیمپل بنے۔ 1917 میں کیا ہوا تھا، سلطنت عثمانیہ
का कोलैप्स हुआ था, जिसके नतीजे में इनकी आबादकारी यहां पर शुरू हुई। 48 में क्या हुआ था, जो फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है नकबा, उसको वो एक मिरेकल कह रहा है, जिस साल इजराइल कायम हुआ है। 67 में क्या हुआ, जब अरब्स को सबसे बड़ी डिफीट हुई है और ये वेस्ट बैंक और ये सारा उनके हाथ से निकल गया, सबसे बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इनको हुई है। और 2017 के अंदर क्या हुआ, जब यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत ट्रंप ने डिक्लेयर किया। तो उधर ट्रंप है जो जिसका अपना रिकॉर्ड आपके सामने है, और नीचे ये इसलिए जब ये ओहदेदार सामने आए हैं तो इजराइल ने कहा है कि ये मोस्ट आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमें मुयस्सर आई है। तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वो ग्रेटर इजराइल बाकी सारे काम करना चाहते हैं। इस थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। यानी अभी लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा, दिस इज अ रिलीजियस वॉर। और भाई ये रिलीजियस वॉर कहां से हो गई? तो वो इसको एक रिलीजियस वॉर देखते हैं। आप देखें ना देखें, वो तो देख रहे हैं ना, असल बात ये है, उसी के मुताबिक वो बढ़ रहे हैं। जहां आप देखें जिन जिन मुल्कों में उनको एक्सपैंड करना है, उन मुल्कों में वो क्योस फैला रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, या वो मुल्क जो उनके रास्ते में रुकावट है उनको तबाह कर रहे हैं। इराक, शाम, लेबनान, ठीक है ना, यहां तक उनकी सरहदें जानी है। तो जब यहां से वो फारिग हो जाएंगे फिर वो जॉर्डन और मिस्र की तरफ आएंगे। अभी जॉर्डन और मिस्र को छेड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो इजराइल की एक्सपेंशन में किरदार अदा कर रहे हैं। जॉर्डन इजराइल की एक्सपेंशन में किरदार अदा कर रहा है, तो अभी जॉर्डन को छेड़ने का क्या फायदा है? अभी वो बाकी काम तो निपटा लें। तो जॉर्डन को अभी ना छेड़ना सिर्फ एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अच्छा, उधर इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक टारगेट लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ये कंपाइल की जा रही है। इजराइल इसको कंपाइल कर रहा है और इसको अमेरिका के हवाले किया जाएगा। और ये ईरानी हाई ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, उनकी टारगेट लिस्ट इजराइल बना रहा है। अब आप देखें ना, ये जंग सारी इजराइली इजारे चला रहा है। और इजरायली ऑफिशियल्स ने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है कि स्टीव विटकॉफ जो है वो इसलिए क्यों पुश कर रहा है कि हमें एक नेगोशिएटेड पाथ लेना चाहिए, हमें डिप्लोमेसी का पाथ लेना चाहिए और ईरान के साथ ईरान के ऊपर जो अटैक नहीं करना चाहिए। इस सोच पर स्टीव विटकॉफ की इस बात के ऊपर इजराइल ने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। अच्छा, अगर इजराइल को इतना ही ईरान से खतरा है या इतना ही बड़ा बदमाश है तो खुद जाकर क्यों नहीं हमला कर देता? अमेरिका ने सारा कुछ तो इजराइल को दे दिया है, और इजराइल के बारे में अजम्पशन भी यही है कि वो रीजन में जिसको चाहे वो तबाह कर सकता है। तो फिर अब अमेरिका को क्यों लेकर आ रहा है? तो अब वो देखें ना कि जॉन मेयरशैमर और टकर कार्लसन और बाकी लोग वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम ईरान को कोई खतरा नहीं समझते, ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, यह सिर्फ इजराइल है जिसने ये एस्टैब्लिश किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ये इजराइल वाला फैक्टर ना होता तो अमेरिका और ईरान के अच्छे ताल्लुकात होते। हमारा ईरान के साथ क्या झगड़ा है? ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, ईरान कोई बड़ी पावर नहीं है, ईरान किसी तरह से हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है तो कहने से क्या हो जाता है? उनके पास क्या ये कैपेबिलिटी है कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो कहते रहे, कहने में क्या हो जाता है? सारी दुनिया कहती है, अफ्रीका के मुल्क कहते होंगे, लैटिन अमेरिका कहता होगा, और पता नहीं कितने मुल्क कहते होंगे। तो कहने से तो कुछ नहीं हो जाता। पाकिस्तान की दीवारों पर भी अमेरिका के बारे में क्या क्या कुछ लिखा होता है। पाकिस्तान में जब कैंपेन चलती है तो क्या क्या कुछ अमेरिका के बारे में कहा जाता है, सही है ना? तो कहने से कुछ नहीं होता। क्या आपके पास ये क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, समझ रहे? तो वो कह रहे हैं हम बिल्कुल इस आर्गुमेंट को बैक करने के लिए तैयार नहीं, इजराइल है जो घसीट रहा है। और वो तो बल्कि ये आर्गुमेंट बना रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर होना चाहिए, तभी ये इजराइल की बदमाशी जो है वो दायरे में आएगी। और आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां से दिमित्री मेदवेदेव ने की है, उन्होंने ईरान को एडवाइज किया है कि न्यूक्लियर बना लो, यही तुम्हारे सर्वाइवल का एक ही रास्ता है। और उन्होंने कहा कि आज तक अगर इंसानियत ने सबसे रिलायबल कोई वेपन बनाया है तो वो न्यूक्लियर है। ये जो मुल्क का सर्वाइवल है उसके लिए सबसे बेहतरीन गारंटी है न्यूक्लियर का होना। जिसके पास न्यूक्लियर होता है वो दुश्मनों के जहनों को रिफ्रेश कर देता है, और अगर उनके जहनों में कोई खबासत आती भी है, कोई डेंजरस और अग्रेसिव ख्यालात उनको आते भी हैं, तो उनको एक बार फिर सोचना पड़ जाता है। तो मेदवेदेव ईरान को कह रहे हैं न्यूक्लियर बना लो। तो अगर ईरान ने अभी तक नहीं बनाया और अभी भी नहीं बना रहे, तो मेदवेदेव कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बना लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो जनाब ईरान ने जब ड्रोन कैरियर डिप्लॉय कर दिया है, ये शहीद ड्रोन जो है, जो ईरान के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स हैं जो रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, जहां से जेट्स फ्लाई करते हैं, तो जाहिर है ईरान के पास जेट्स तो नहीं है, तो उन्होंने ड्रोन कैरियर बनाया, तो वहां से ड्रोन यानी फ्लाई कर सकते हैं। तो वो उन्होंने जब डिप्लॉय कर दिया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, और प्रिपरेशंस अंडर वे फॉर पोटेंशियल कन्फ्रंटेशन विद यूएस, अमेरिका के साथ जंग की पूरी तैयारी की जा रही है, और गोरिल्ला स्टाइल की जंग अमेरिका के साथ लड़ने का ये सारा तैयारी है।
ان ڈیپ واٹرز. اور ایران نے پھر اسی سال جو ہے وہ لارج اسکیل ڈرلز بھی کی تھی جس میں اس ڈرون کیریئر کو استعمال کیا گیا تھا, یہاں سے ڈرونز لانچ کر کے, اور ان کی جو پریسیژن ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا تھا. تو ایران جو ہے وہ اپنی ملٹری ڈیٹرنس کو مزید اسٹرینتھن کر رہا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے جو اینٹی شپ میزلز ہیں وہ بھی ڈپلائے کر دیے ہیں, کیونکہ امریکن جو وار شپس ہیں وہ گلف آف عمان کے اندر آگے ہیں, وہاں پر وہ کھڑے ہیں. تو ادھر سے ایران نے وہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز اور گلف میں اپنی موبلائزیشن بڑھا دی ہے. اینٹی شپ میزلز, ڈرون کیریئر, اس سے پہلے میزل بورڈز, سب مرینز, تو یہ تیزی کے ساتھ وہاں پر تیاری بڑھ رہی ہے آگے. ایران کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جنگ مسلط ہوتی ہے تو آرمڈ فورسز کے پاس مکمل یہ طاقت ہے اور وہ ریڈینس کے اندر ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ریڈینس ہوتی ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور پچھلی بار ظاہر ایران تیار نہیں تھا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی نیگوسیشن ہو رہے ہیں, وہ یہ سوچ رہے تھے, اچانک حملہ ہو گیا. اس دفعہ ان کی تیاری مختلف ہے. پھر آپ دیکھیے پروپیگنڈا کس درجے کا ہو رہا ہے. اب اسرائیل نے ایک اور بیانیہ چلانا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اچھا وہ ایرانی اپوزیشن جو باہر بیٹھی ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ یہ 36,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. ٹائم میگزین کہہ رہا ہے 30,000, انہوں نے 36,000 کر دیے. اب اس میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ وہاں پر جو اسرائیل کے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی جان بوجھ کر جو مارا گیا. اب اسرائیل کا جو سب سے پاپولر چینل ہے اس نے ایک تصویر چلائی, 2-3 تصویریں چلائیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو وہاں پر مارے گئے ہیں, یعنی ہمارے مذہب کے لوگ, چونکہ بہت اچھا مڈل ایسٹ میں ان کے مذہب کے سب سے زیادہ لوگ ایران میں رہتے ہیں اور بہت لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں, اور ایران ان کو جو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اب دیکھنا ایران کے خلاف پروپیگنڈا. تو جناب علی ایک ایسی خاتون کی تصویر چلا دی جو کہ زندہ ہے اور کہا کہ یہ ایران نے وہاں پر ماری ہے. تو اس نے پھر خاتون نے ویڈیو بنائی کہ دیکھو یہ میری جو ہے وہ یہاں پر تصویر چل رہی ہے کہ میں ایران میں ماری گئی ہوں, اور وہ خود ایک سیٹلمنٹ کے اندر رہتی ہے ویسٹ بینک میں. تو یعنی اس درجے کا پروپیگنڈا جو ایران کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور یو ای سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وی ول ناٹ الاؤ دا یوز آف آر ایئر اسپیس, آور لینڈز اور آور واٹرز. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اپنے واٹرز بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے, نہ ہی لینڈ کریں گے, نہ ہی ایئر اسپیس کریں گے کہ ایران کے خلاف کوئی ہاسٹائل ملٹری ایکشن لیا جائے. ناٹ الاؤ اٹس ایئر اسپیس, ٹیریٹری اور واٹرز ٹو بی یوزڈ ان اینی ہاسٹائل, کوئی بھی ہاسٹائل ملٹری ایکشن اگینسٹ ایران لیا جائے, اور نہ ہی پرووائڈ کریں گے اینی لاجسٹیکل سپورٹ ان دس ریگارڈ. بالکل یو نے کیٹاگوریکلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تو ڈائلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جارڈن کا کیا موقف ہے, جارڈن کا کیا لاجک ہے, جارڈن کی کیا وزڈم ہے. سعودی عربیہ, اب یو ای بھی, اس سے پہلے قطر, عمان, مصر, ترکی, رشیا, چائنا, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے. تو جارڈن کس لاجک کے ساتھ, جارڈن کی گورنمنٹ کس لاجک کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ میں جانا چاہ رہی ہے, جس میں تھریٹ ہے کہ تھاؤزنڈز آف عورتیں اور بچے اور ایران کے باقی لوگ جو ہے وہ مارے جا سکتے ہیں. تو جارڈینین رجیم اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے. تو یہ کیا ان کے لیے کوئی بینیفٹ لے کر آئے گی, اور ریجن کے لیے کیا کوئی بینیفٹ لے کر آئے گی؟ یہ دھبا جو ہے وہ کب تک وہ اپنے ساتھ لے کر جب چلیں گے, تو ایران کے لوگ کیا بھولیں گے کہ ان کے خلاف کون شامل ہوا تھا جنگ میں. تو جناب علی سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ایک بڑے اہم دورے پر ہیں, اور وہ پہنچے ہیں پولینڈ وہ پہنچے ہیں. بڑا غیر معمولی دورہ ہے, اور اس دورے کے بعد پولینڈ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, انہوں نے کہا کہ وی کنڈیم ٹو اسرائیل, کہ اس نے جو کچھ غزہ میں کیا ہے اس کو جب وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی. بہت ساری چیزیں یوکرین یہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا, سعودی عربیہ کو اسرائیل نے بہت تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. جو سعودی عربیہ کے یعنی لوگ ہیں امریکہ میں, یورپ میں, ان کے جرنلسٹ, ان کے آفیشلز, وہ اس وقت بڑی کھل کر بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, سعودی عربیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ابراہم اکارڈ میں جائیں گے, نارملائزیشن کریں گے. انہوں نے پھر ایک پبلک اوپینین بھی بنانا شروع کی کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لینی چاہیے, ریکگنائز کر لینا چاہیے, یہ پراسپیرٹی کے لیے اچھا ہے, فلاں فلاں. آپ ایک پبلک اوپینین بھی بناتے ہیں. تو پچھلے کئی سال سے وہ پبلک اوپینین سعودی عربیہ بنا رہا تھا. لیکن اس جینوسائیڈ کے بعد جیسے سعودی عربیہ کی اپروچ میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے, کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اسرائیل تو اس کے جو ایکسپینشنسٹ گولز ہیں یہ صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں ہیں, یہ تو سب کے لیے خطرہ ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کی اپروچ میں تبدیلی آئی ہے. تو اب اس کے جو جرنلسٹ, اس کے آفیشلز, وہ کھل کر اسرائیل کے اوپر جب وہ بات کر رہے ہیں. تو اب اسرائیل جو ہے, ان کی لابی, ان کا میڈیا, وہ سعودی عربیہ کو نشانہ بنا رہا ہے کہ یہ بہت اینٹی سیمیٹک ہیں. پہلے ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں امریکہ میں, انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی, اور اب مزید سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ ہیز شفٹڈ اوے فرام اٹس مور ماڈریٹ سٹانس. اچھا, جو ان کو تسلیم کر لے وہ ماڈریٹ ہے,
جو تسلیم نہ کرے, ان کی اصلیت واضح کرے, وہ ریڈیکل ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اپنے ماڈریٹ سٹانس سے, اچھا جینوسائیڈ کرنے والے ریڈیکل نہیں ہیں. اگر جینوسائیڈ کی وجہ سے کوئی ریکگنیشن سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ریڈیکل ہے. اچھا سعودی عربیہ ویسے ریکگنیشن سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. انہوں نے جو وہ پہلے تیار تھے کہ انکنڈیشنل ریکگنائز کر لیں گے جیسے یو یا باقی ملکوں نے کیا, اب سعودی عربیہ نے صرف یہ شرط ساتھ عائد کی ہے کہ ہم فلسطینی ریاست چاہتے ہیں. اچھا پبلکلی پہلے بھی انہوں نے نہیں کہا تھا, لیکن پردے کے پیچھے وہ مان گئے تھے کہ جیسے باقی انکنڈیشنل ہوئی ہے تو ہم بھی کر لیں گے, لیکن اب صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈیکل ہے اور یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں فلانا فلانا. تو اسی درمیان جو ہے یمن نے آج 2-3 ویڈیوز جاری کی ہیں. ایک کا ٹائٹل تھا سون, اور انہوں نے وارن کیا پاسبلٹی کہ دوبارہ حملے جو ریڈ سی میں باب المندب میں شروع ہو سکتے ہیں. دوسری ویڈیو کے اندر انہوں نے وہ میزلز دکھائے ہیں اس ٹائم پر کہ جنہوں نے برٹش جو شپ ہے اس کو نشانہ بنایا تھا, وہ میزلز آج انہوں نے دکھائے ہیں. تو یمن بھی اپنی تیاری کے اندر ہے. اسی درمیان بیلجیم سے بڑی خبر ہے, بیلجیم نے جو اسرائیل کے لیے ویپن ٹرانزٹ ہے وہ بین کر دی ہے, اور حماس کی جانب سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے. اچھا اب ذرا غزہ کی آج جو رپورٹ آئی ہے, رپورٹ کے مطابق 2700 فیملیز, لوگ نہیں 27 فیملیز, یعنی ایک فیملی میں 10 لوگ ہو سکتے ہیں, 20 لوگوں کی فیملی بھی ہوتی ہے, 50 لوگوں کی فیملی بھی ہوتی ہے. تو 2700 فیملیز غزہ میں وہ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی شخص جب وہ مارا گیا, ٹھیک ہے, ان کا کوئی نہ کوئی شخص مارا گیا. 6000 فیملیز وہ ہیں جن میں سے صرف ایک شخص باقی, یعنی 50 لوگوں کی ایک فیملی تھی, 10 لوگوں کی ایک فیملی تھی, 30 لوگوں کی ایک فیملی تھی. تو 6000 ایسی فیملیز ہیں جو بالکل ختم کر دی گئی ہیں, اور ان کا صرف ایک شخص زندہ ہے. یہ ہے غزہ کا ہولناک سچ, جس کو یہ غزہ کو یہ کھول نہیں رہے. اور ایران پر کس لیے حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ آن دا نیم آف ہیومن رائٹس. اب ذرا اندازہ کریں. اور اس وقت اسرائیل کا جو فارن منسٹر ہے وہ یورپینز کو کہہ رہا ہے, اسرائیل لابی یعنی کہ لابینگ کر رہی ہے کہ IRGC کو ٹیررسٹ جو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے. جنہوں نے جینوسائیڈ کی ہے اور کر رہے ہیں, آکوپیشن کر رہے ہیں, اتنے روز لیبنان پر بمباری کرتے ہیں, ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہ کیا جائے, ایران کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے, IRGC کو. اچھا IRGC کو یہ کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پاسداران انقلاب ہیں, انہوں نے ہی جب یہ جنگ مسلط کریں گے تو لڑنا ہے, اس لیے اس کو ڈیمونائز کرتے رہتے ہیں. یہ تو بہت برے لوگ ہیں, یہ تو بہت ٹیررسٹ ہیں. اب ذرا اندازہ کریں. چائنا نے کہا ہے کہ ہم اسلامک کنٹریز کے ساتھ اور جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے لیجیٹیمیٹ رائٹس کے لیے اور ان کے انٹرسٹ کے لیے. چائنا نے یہ کہا ہے. اور چائنا کے جو ٹاپ جنرلز ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نیوکلیر سیکرٹس امریکہ کو دیے ہیں, تو ان کو جب وہ ریموو کر دیا گیا. تائیوان کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. بہت سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تائیوان کے حوالے سے جو وہ تیاری ہے. آخر میں اٹلی کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے. کہتے ہیں کہ زیلنسکی مسٹ چوز بٹوین ڈیفیٹ اینڈ کرشنگ ڈیفیٹ. یہ ہے یورپ کی اس وقت حالت. بالکل یورپ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کو جنگ روکنا پڑے گی, اور اگر وہ اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اٹلی کے ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ زیلنسکی کو چوز کرنا ہوگا ڈیفیٹ میں اور کرشنگ ڈیفیٹ میں. اگر ابھی وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ڈیفیٹ ہو گئی. اگر وہ مزید اس جنگ کو جاری رکھتا ہے تو پھر کرشنگ ڈیفیٹ ہوگی, یعنی وکٹری تو دور دور تک نہیں ہے. یہ یورپینز کہہ رہے ہیں. تو یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.